أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فرقان
قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 25ویں سورت مبارکہ ہے۔ اس کی چند آیات آج کی اس مقدس اور پاکیزہ گھڑی میں ہم نے جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتوں کو، جو ہم آج اللہ کے حضور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے حاضر ہونے کا اعزاز پا رہے ہیں، ان لمحات میں ان چند آیات کی جو تلاوت کی ہے، ان آیات بینات میں اللہ کریم نے اپنے ان بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے جن بندوں کو اللہ نے ایمان والوں میں سے چنا اور اپنی خاص قربتوں سے سرفراز فرمایا۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی وہ نشانیاں اور وہ علامات ہیں جو ان میں یہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے ظاہر کی آنکھ کا دیکھنے والا، اس سے ہم کوئی چیز بھی جج نہیں کر سکتے۔ ہم بعض اوقات ولایت کو، قطبیت کو، غوثیت کو، مریدوں کے ہجوم، غلاموں کے لشکر، بڑے آستانے اور شیخ کے جاہ و جلال کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ تصور بالکل اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ صوفیاء کی، اولیاء کی، عرفاء کی جو علامات قرآن نے بیان فرمائی ہیں، یہ بڑی حسین اور بڑی جامع ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ کے نور کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ کے پھر نور ایمان سے دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہم اونچ نیچ کے قائل نہیں ہیں، یہ صوفی ہے تو یہ غیر صوفی ہے، یہ نمازی ہے تو یہ غیر نمازی ہے، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ یہ اللہ کا اپنے نظام ہے۔ ممکن ہے میری شب و روز کی عبادت کسی بھی مومن کے ایک مرنے والے کو خون دینے، سانس دینے اور پانی کا قطرہ دینے کی وجہ سے وہ میری عبادت پر بھاری ہو۔ ممکن ہے میری عبادات زندگی بھر کی کسی ایک مرد و عورت کا، کسی مرتے ہوئے کتے کو، کسی مرتے ہوئے جانور کو چند قطرے پانی کے دے کے اس کی زندگی کو بخشنے کے حوالے سے وہ میری عبادات پر بھاری ہو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہماری تقسیم ہوتی ہے، یہ ایسا ہے، وہ نیک ہے، وہ متقی ہے۔ ہر بندے کے بارے میں ہی ہمیں، اسلام کی حساسیت یہی ہے۔ اسلام سب سے زیادہ کسی کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھنے اور اس کے بارے میں غلط بات کرنے کے حوالے سے اس پر احتیاط کا درس دیتا ہے۔ یعنی اپنی جلوت خلوت، سوائے ان کے کہ جن پر ذمہ داریاں ہوں اور ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پبلک میں ان کے بارے میں الٹا سیدھا تاثر موجود ہو، تو اس کے حوالے سے کوئی اپنے اندر کے دل کی آواز نکالے۔ ظاہر ہے وہ رائے عامہ اور چیز ہے، لیکن اسلام سب سے زیادہ جلوتوں اور خلوتوں کی احتیاط برتنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں یہ اور کسی مذہب کا اعزاز نہیں ہے، اور مذاہب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی مذاہب و ادیان کی تعلیمات میں تغیر اور تبدل آیا ہے، اسلام کی تعلیمات ویسے ہی ہیں قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کی صورت، اس لیے وہ جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ والوں کو بیان کیا ہے، ان کا مزاج اور ان کا انداز زندگی کیسا ہوتا ہے۔
فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان کے بندے، کتنی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کی ہی ساری مخلوق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، درندے پرندے چرندے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی پارٹی لیڈر کا کہنا میرا کارکن، میرا نمائندہ، میرا بندہ، تو اس سے کروڑ ارب خرب درجے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ اور میرے بندوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں بہت آہستہ چلتے ہیں۔ مخلوق خدا میں اللہ والا کون ہے؟ جو زمین پہ چلتے ہوئے محسوس کرا رہا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کا اس کو احساس ہے۔ اور آہستہ چلنے کا مطلب ہے کہ تکبر کی لعنت سے دور، ریاکاری کی لعنت سے دور۔ وہ جب چلتے گئے تو طبیعت میں عجز اور انکسار بتاتا ہے کہ یہ کسی رسی سے، کسی زنجیر سے، کسی خوبصورت کنیکشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے قدم قدم پر ان کو احساس ہے کہ ایک قدم ہم نے اٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے، اب تو نے رکھنے کی سعادت دی، تیرا شکر ہے۔ یعنی جو ایک ایک سانس پر اس کا شکر کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اور خوش ہوتا ہے۔ یہ صالحین کی، ہم بھی بندوں میں ہیں۔ بادام تو بادام ہی ہوتے ہیں، کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ یہ تو بادام کھانے سے ہی پتہ چلتا ہے، چکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ بندے بندے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب بندوں کو دے ہماری طرح ہی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، مزہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ اب ذرا سوچئے ہمارے زوال میں اس کا کتنا حصہ ہے کہ ہماری طبیعت میں کس قدر ایک تکبر کی صورتیں آ چکی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، دنیا دار تو دنیا دار ہوتے ہی ہیں، مذہبی طبقہ اس کا شکار ہو چکا ہے، ہم اس کا شکار ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ ہمیں بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کا یہ تصور ہے کہ جو آتا ہوا یہ محسوس کرے کہ میرے لیے کھڑے ہوں، صرف اتنا سوچے میرے لیے استقبال میرا ہو، میرے احترام میں لوگ کھڑے ہوں، جہنم کی تہ میں پھینکا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں سے برتری چاہتا ہے۔ برتری چاہتے ہو تو پھر رحمان کے بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس میں پیر ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، جس کے حوالے سے بھی یہ جڑا ہوا ہے، طبیعت میں نہیں ہے لوگ احترام کریں، سبحان اللہ، خواہش نہ ہو، تمنا مولوی کرے، پیر کرے، عالم کرے، غیر عالم کرے، سید کرے، غیر سید کرے، اس کی شریعت اجازت۔ آپ نہ اٹھے تو لوگوں کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ میں گیا ہوں تو استقبال کے لیے نہیں اٹھے۔ اللہ ہمیں ایسی ریاکاری اور لعنت سے محفوظ فرمائے۔ احترام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ طبیعت کا مزاج یہ ہے، اللہ کے بندوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آپ کی چادر زمین پر بعض اوقات گھسیٹتی نظر آتی تھی تو آپ روتے۔ اب یہ آپ کے اس میں شامل تھا تو سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور، آپ بعض اوقات اپنے اصحاب میں سے کئیوں کو آپ نے فرمایا بھی نماز دوبارہ پڑھو، یعنی لٹکتے ہوئی چادر اور شلوار کے حوالے سے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا، ابو بکر تمہاری طبیعت میں عجز اور انکسار ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ گارنٹی حبیب خدا دے رہے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے نا، حبیب خدا گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
مصطفیٰ کی قربت اتنی ہے حضور کی کہ حضور ابو بکر کے مزاج کو جانتے ہیں، اور ابو بکر بھی مصطفیٰ کا مزاج یوں سمجھتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیا کہ حضور جو سوچتے ہیں ابو بکر وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس فلسفے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے استاد اور شاگرد اور پیر اور مرید کو کہ وہ ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھتا ہو۔ تو ہماری پیر صاحب کی ضرورت ہے، عالم کی، باپ کی، استاذ کی، کہ وہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی طبیعت کو سمجھتے ہیں تو بتائیں۔ تکبر، ریاکاری سے اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے بات ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم معافی مانگو، تم نے یہ کیوں کہا ہے اس کو؟ تو عرض یہ کہ یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے، جتنا ہوگا وہ جھکتا جائے گا اور جو خالی ہوگا وہ اٹھتا جائے گا۔ اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، دانشور بڑے عجیب ہو جاتے ہیں، انہیں بات کرتے ہوئے بھی وہ یہ دیہاتوں میں چلتے ہیں نا بعض دوست حقہ پیتے ہوئے، حقے کی اس کے دو پائپ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، وڈیرے کا منہ لگتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آگ ہوتی ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے والوں کے اپنے انداز ہیں۔ تو ہمارے بزرگ تھے، میں نے ایک مرتبہ ان سے بات کی تو میں نے کہا پائپ تو دونوں ایک طرح کے ہیں، تو ایک کو میں نے کہا منہ لگاتے ہو آپ، وہ ہے بھی بڑا، اور چھوٹا جو ہے اس پہ آگ رکھی ہوئی ہے۔ تو بڑی اعلیٰ بات کی، بزرگوں نے فرمانے لگے جو اکڑا ہوا ہے نا اس پہ ہم نے آگ رکھی ہے، اور جو جھک گیا ہے اس کو منہ لگانے کے لیے بندہ انتظار کر رہا ہے۔ مومن تو ہر بات سے کوئی نہ کوئی چیز اخذ کرتا ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو بس جو جھک گیا ہے نا اس کے لیے دوسرا بندہ منتظر ہے، اور جو اکڑ گیا ہے اس پہ آگ ہے، اب وہ اس پہ رہے گی آگ، تو جو اکڑ گیا وہ آگ کا مستحق ہے، اور جو جھک گیا اس کے لیے کوئی انتظار کرنے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ پہلی نشانی ہے پہلی آیت کے پہلے حصے میں، فرمایا رحمان کے بندوں کا مزاج یہ ہے چلتے ہوئے عجز میں، انکسار میں، ان کا مزاج شامل ہے نگاہیں جھکی ہوئی، اپنی منزل سے مقصد گئے اور وہ چلے جا رہے ہیں۔ مومن کی گفتار کو، کردار کو، مزاج کو لوگ دیکھ کر پوچھتے گئے اس کا مذہب، مشرب، فکر کیا ہے۔ اگر آپ اس تناظر میں اپنے دریچہ خیال میں آنے والے صوفیاء عرفاء کو دیکھیں، ان میں پھر میں ایک ایسے اسلام کے ہیرے اور ہیرو کو آپ کی طرف ان کے نور کی، طبیعت کی نور کو منتقل کروں تو سامنے رکھیں اس دھرتی میں بر صغیر میں ایک ایسی شخصیت وارد ہوئی کہ جن کو سرکار کے روضہ اطہر پر حاضری کے دوران، شیخ کامل کی قربت میں حاضری کے دوران پہلے ان کے شیخ نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر شیخ کامل نے ان کو بڑے آستانے اور بڑی گدی پر نہیں بٹھایا، بلکہ پکڑ کر ان کو مصطفیٰ کے در اقدس پر لے گئے، اور جا کے فرمانے لگے اب آپ سلام کریں
تو سلام کیا، تو سلام کرنے سے پہلے آپ نے حضور سے عرض کیا، آقا یہ جو میری طرف آیا میں نے اس کے آپ کی دہلیز پہ پیش کر دیا، اب یہ کس ڈیوٹی کے قابل گئے یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یعنی جو بھی صوفی ہے، جو عارف ہے اور جو کامل گئے، اس کی ڈیوٹی ایجنسی ادارہ نہیں لگاتا، گنبد خضرا کے مکین لگاتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے جب استاذ اور شیخ راستہ لگانے والا شیخ ابراہیم قندوزی ہو، جناب عثمان ہارونی ہو، تو پھر جو جس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے وہ بھی حضرت حسن سنجری خواجہ غریب نواز بنتے گئے۔ طبیعت و مزاج ایسا ہوتا گئے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے گئے یہ بھی روحانی شکار کھیلتے گئے، دیکھتے گئے کون سا پرندہ ہے جو جس کی اڑان زیادہ ہوگی، بس اس کو داؤ سکھانے کی ضرورت ہے، وہ اڑتا چلا جائے گا۔ 15-16 سال کا بچہ اپنی ٹیوبل سے پنچکی سے اپنے باغیچے کو پانی لگانے میں مصروف ہے، ادھر سے ایک شہباز آیا، اللہ کے عارف اللہ کے بندے گزرے، دیکھا کوئی بچہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے، راستے میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا، جوانوں کو کام کرتے بھی دیکھا، معاملات میں دیکھا، لیکن اللہ کے بندے کی نظر ٹکی، بس جیسے ہی نظر پڑی شرافت، علم، حیا، غیرت، حمیت اور اس کی چاہت، تمنا، آرزو کو دیکھا، رک گئے۔ جب رکے تو وہ نوجوان قریب آ گیا، 15-16 سال کی عمر کا بچہ، کہنے لگا حضور کھڑے ہی رہیں گے یا تشریف فرما کے مجھے شرف بخشیں گے؟ الفاظ بھی ہوتے گئے جو تربیت کی عکاسی کرتے گئے، بزرگوں کو دیکھ کر الفاظ کے چناؤ اور نظروں کے حیا سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی اچھی ہے، باپ بھی اچھا ہے۔ آج ہمیں میڈیا سکھاتا ہے بچوں کانفیڈنس پیدا کرو، آنکھ میں آنکھ ڈالو، یہ کانفیڈنس نہیں ہے میرے بھائی، یہ بے حیائی ہے۔ آنکھ میں آنکھ ڈالنا کون سا کانفیڈنس ہے؟ نظریں جھکا کے بات کرو، یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اماں کہے بچے باپ سے بولو، نظریں جھکاؤ۔ جب باپ کہے بیٹا جب ماں سے بات کرو تو نظریں جھکاؤ، تاکہ تمہارے پڑوسی کو پتا چلے تم نے میٹرک بعد میں کیا، مڈل بعد میں کیا ہے، تم نے حیا اور شرم ماں کی لوری سے سیکھا ہے۔ اقبال کہتے گئے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ادارے وجود میں آ گئے، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، خلاصے، نوٹس، بچے آج معلومات کی دنیا میں بل گیٹس کو ماوے حیرت کر رہے گئے، لیکن اس کو حیران کرنا کمال نہیں ہے، محمد عربی کو خوش کرنا کمال ہے۔ بچوں آپ کی انگریزی کو، آپ کے میتھ کے کلیوں کو اور آپ کی فزکس و کیمسٹری و بایو کی معلومات کو عالم کفر کے بڑے بڑے جگادری دیکھ کے حیران ہو، یہ کمال نہیں ہے؟ آپ کی شرم و حیا، آپ کی غیرت و حمیت کو دیکھ کر مدینے کا سلطان بھی خوش ہو، خود رب رحمان بھی خوش ہو۔ وہ باپ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا،
بیٹے کا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، فرما بردار بننا بہت ضروری ہے۔ بیٹے کا ڈاکٹر بننا، پائلٹ بننا ضروری نہیں ہے، بیٹے کا ماں باپ کا خدمت گار بننا ضروری ہے۔ جو انجینئر بن کے باپ کو نہ پوچھے، اس سے مزدوری کر کے شام کو ابے کے پاؤں دبانے والا کروڑ درجے افضل و اشرف و اعلیٰ ہے۔ جو ڈاکٹر بن کے باپ کا حال نہ پوچھے، اس سے دن بھر ٹھیلا لگا کر مزدوری کرنے والا اعلیٰ ہے۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں بسنا چاہ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گئے کہ تہذیب پیچھے رہ گئی، شرافت پیچھے رہ گئی، شرم و حیا پیچھے رہ گئی، ہر چیز آگے نکل گئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پیچھے لانا گئے، اس سفر کی طرف راغب کرنا گئے۔ کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پائلٹ، کتنے جج، کتنے وکیل، کتنے اسکالر وجود میں آئے، کیا کیا؟ اسلام سے جڑے ہوئے دیوبندیوں میں، وہابیوں میں، سنیوں میں، شیعوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، وزیروں، مشیروں میں، لیکن کبھی بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ ہمارا کام اسلام کے لیے کتنا ہے اور خواجہ غریب نواز کا کام محمد عربی کے دین کے لیے کتنا ہے؟ کون سا وہ کام تھا؟ ظاہر گئے طبیعت میں یہ بات شامل تھی۔ 15 سال کی عمر میں ابا رخصت ہو گئے، قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ماں کا بھی حوصلہ دیکھیے، ماں کہتی ہے بیٹا ہمارا خاندان حسب و نسب اگرچہ بہت عالی ہے کہ صرف 12 واسطوں سے آپ کا تعلق آمنہ کے لال سے جڑا ہوا ہے، تیرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ تیری ماں حسنی سیدہ ہے، تیرا بابا حسینی سید ہے، ہم نجیب الطرفین یوں جڑے ہوئے گئے۔ یہ بات مولوی کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن پیر کے لیے کتنی ضروری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ میرا تعلق مصطفیٰ کے گلستان سے ہے، میرے گلستان میں کھلنے والا ہر پھول و کلی ایسی ہو کہ جس کی طرف خزاں کبھی رخ بھی نہ کرے، ہمیشہ بہار آشنا رہے۔ سید ہو یا سیدہ ہو، مولوی کا بیٹا ہو یا بیٹی، جو دین سے جڑے ہوئے گئے، جن کی عزت دین ہے، جن کا وقار دین ہے، جن کا احترام کا سلسلہ دین ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا سب کچھ تو محمد عربی کا دین ہے۔ قول و فعل میں ریاکاری نہ ہو، تمہارے مزاج میں عجز اور انکسار ہو۔ جب شیخ ابراہیم قندوزی نے دیکھا، بیٹھ گئے، فرماتے ہیں بیٹے حکم فرمائیں۔ کہا بزرگوں سفر سے آ رہے ہو، ظاہر گئے تھکاوٹ آپ کی طبیعت پر نظر آ رہی ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ کے لیے میں آپ کے لیے کوئی تواضع کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ بس گئے، تازہ فریش جو بھی فروٹ تھا ساتھ ٹھنڈا پانی پیش کیا، اور پھر پانی دینے کے بعد پھر ایک منجے ہوئے غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بیٹے کون ہو؟ نام کیا ہے؟ کہا حسن۔ خوبصورت نام ہے، نام بھی خوبصورت ہے۔ کون ہو؟ کہتے ہیں جی سید ہوں۔ پھر وہ اٹھنے لگے کہ نہیں آپ تشریف رکھیں، بزرگ ہیں، بیٹھے۔ اس لیے کہتے ہیں دعائیں کرایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں بابا جی دعا کریں، شاہ جی دعا کریں، قبلہ دعا کریں۔ دعا کرانے میں تشنع بناوٹ ہے، دعا لینے میں کمال ہے۔ آتے ہوئے جاتے ہوئے
بلکہ کہیں اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، صبح صبح اٹھ کے اماں کے جوڑے سیدھے کریں، اس دعا کا جو طاقت و قوت ہے وہ غوث و کتب و ابدال سے بھاری ہے۔ اس پہ کون سا ٹائم لگتا ہے؟ اٹھتے ہوئے ماں کے اشاروں کو سمجھو، ماں کے مزاج کو سمجھو، وہ کیا کہنا چاہتی ہے پہلے کر دو، پھر ترقی دیکھنا کیسے ہوتی ہے۔ ترقی دولت اور حکمرانی نہیں ہوتی، ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں اطمینان ہو اور اللہ کی قربت ہو۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں حضرت خواجہ غریب نواز ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، فرمایا بیٹھ جائیے شہزادے، بیٹھ گئے۔ جب آپ نے پانی پی لیا، جب آپ نے حضرت نے جو خاطر تواضع کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹے اب یہ تو تیری دعوت تھی، اب ذرا میری بھی دعوت قبول کرو گے۔ فقیر نے کیا کیا؟ درویش نے اپنا وہ گدڑی نکالی، اس میں سے 2 ٹکڑے خشک روٹی کے نکالے اور دے کے کہا بیٹا اور تو میں کچھ نہیں دے سکا، تیرے مزاج اور طبیعت سے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تو کسی اور منزل کا راہی ہے، تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا اطمینان، تیرے وجود کی طبیعت کا مزاج مجھے بتا رہا ہے کہ تیرا یہاں ٹھکانا بڑا عاجزی ہے، تو کسی اور منزل کا راہی ہے، اس منزل کے لیے زاد راہ چاہیے روحانی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ 2 ٹکڑے کھا لو۔ جیسے ہی ٹکڑے کھائے آنکھیں جھکی تھی تو اب فرمایا ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرو کہ منزل کہاں نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی طبیعت پر عجیب کیفیت تھی، فرمایا بابا جی اب تو مجھے منزل مدینہ کی طرف نظر آتی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے رحمان کے جلووں میں گم ہو رہا ہوں، اب یہ تو باغ تو میں پہلے ہی دیکھتا تھا، لیکن اب باغ کے ہر پھول میں، ہر پتے میں، ہر پھل میں اب مجھے رحمان کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اب مجھے ان کا جھکا ہوا تنا بھی بتا رہا ہے کہ جھکنے والے کی منزل اعلیٰ ہوتی ہے، اب درخت پہ لگا ہوا پھل بتا رہا ہے کہ پھلدار جھکا ہوتا ہے، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو سارے سسٹم میں رحمان کی عظمتیں جھلکتی نظر آتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، پھول کی تازگی دیکھ کے کہتا ہے واہ مولا تیرے رنگ، وہ بھرے ہوئے شاخوں کو جھکا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے واہ مولا تیری عطائیں، وہ خراٹے مارتے ہوئے، وہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کے کہتا ہے واہ مولا تیرے رنگ، یہ تیری عطا، تیرا کرم، تیرا فضل ہے، تیرے بندوں میں تیری عطا نظر آتی ہے، یہ سبزے میں، یہ کھیتوں میں، یہ جناب والا ماحول میں۔ اسی لیے مومن کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے رحمان سے دور نہیں ہوتا، وہ جس نظارے کو بھی نظر سے تکتا چلا جاتا ہے اس کی تہ میں اس کو رحمان کی عظمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے کی یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے جاہل سے بات کرنا، مشکل ترین کام ہے۔ اللہ والے اوائڈ کرتے ہیں، اللہ والے بچتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام، اور جاہل کہتے ہیں دیکھ لو چپ ہی ہو گئے، میں نے یوں کیا بولتی بند ہو گئی۔ تو جو میری طرح ہوتے ہیں کملے وہ پھر الجھنا شروع کر، اچھا
اس نے میرے علم کو یہ بھائی اللہ کے بندے بھینس کے آگے بانسری بجا رہے ہو، چھوڑ دو، اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ بات چیت شروع ہوتی ہے لڑا کے، پھر کہتے ہیں جی اب سوری۔ مولا علی فرماتے گئے سیاںا بندہ کون ہے جو پہلے دن میں وہ کام کرے جو تیسرے دن کرنا ہے؟ کیڑا سلو سفر اور تھانے جا کے جو سلو کرنی ہے ادھر ہی کر لو، چپ ہو جاؤ بس، اتنا ہی معاملہ۔ جب آپ چپ ہوں گے معاملہ رک جائے گا۔ وہ بھی لگا یہ بھی لگا، رزلٹ کیا نکلا؟ اور تو چور، وہ کہتا تو بھی چور، وہ کہتا تو ایسا تو ایسا تو ویسا تو ویسا، پورے محلے کو سنا کے پھر کہتے ہیں کوئی صلح دی کوئی کوشش کرو۔ مسلمان تو لوگوں کو راہ دکھانے والے تھے، ہم خود الجھ گئے۔ یہ چیزیں کب لوگے مصطفیٰ کی طبیعت سے، یہ نور کب لیں گے ہم نبی کی سیرت سے؟ یہ کوئی اور لے گیا ہے، یہ کوئی اور لے گیا ہے۔ او پگڑیوں پہ ناز کرنے والوں، او جبوں پہ دستاروں پہ، یہاں رکھے ہوئے مسواکوں پہ، اونچی کی ہوئی شلواروں پہ، سنت کے مطابق کپڑے پہننے پہ، خدا دا نہ منو، اس تصور سے باہر نکلو، طبیعت میں الجھاؤ، لہجے میں سختی، رشتہ داروں میں توڑ، تکبر غرور بھرے ہوئے، سر پہ عمامے، وجود پہ جبے، مریدوں پیروں مولویوں صوفیوں اللہ والوں، اماں بیٹے کو ترس رہی ہے، باپ بیٹے کی سلام کے لیے ترس رہا ہے، اور تو اپنے جبوں اور دستاروں پہ ڈوب کے نہیں مر جاتا؟ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، پیر کے لیے ٹائم نکلا، بابے کے لیے ٹائم نہ نکلا، فڑے منہ تیرے پیر دا تے تیرا۔ جماعت کے لیے ٹائم نکلا، اماں کے لیے ٹائم، بہن بیٹی کے لیے ٹائم نہ نکلا، فڑے منہ تیری جماعت تے تیرے پیر تے تیرے مولوی تے تیرے کردار۔ کیا مزاج ہے؟ بدبختی جادو کی طرح سر پہ چڑھ چکی ہے۔ جس بندے کو 2 سجدے کرنے کی سعادت مل جاتی اس کا نخرہ ہی نہیں سانس لیتا۔ اور تمہیں کیا پتا میں نمازی آدمی ہوں، احسان ہے تیرا کسی پہ؟ تم نے نہیں سنا پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ایک بازاری عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تو وہ جنت میں گئی؟ تم کب سے مالک بن گئے ہو جنت کے؟ شکر کر اللہ نے تمہیں جھکنے کی سعادت دے دی۔ لیکن اگر تو جھک کے متکبر ہے اور کوئی بے نماز تکبر والا نہیں ہے تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی بے نمازی بندہ، اللہ کا اس کا معاملہ ہے، نمازیں تو اللہ نے معاف کر دینی ہے، یہ تیرا رشتہ دار ماں بھائی پڑوسی سے الجھنا اللہ نے معاف نہیں کرنا، ہاک مارنا نہیں معاف کرنا۔ خدا کے لیے اب اس تصور سے باہر نکلو۔ یہ طبیعت کس نے لے لی؟ ہماری سجدے نمازیں ماشاءاللہ۔ ایسے مولوی بڑے پسند ہیں ویسے حکمرانوں کو بھی، ماشاءاللہ نماز پڑھا کرے میرے بھائی، اللہ کیا کرے میرے بھائی۔ جہاد تیرے پیو کرنا ہے، حاکم دی اکھے چکھ پا کے حق گل تیرے پیو کرنی ہے، بناسپتی بغیرت مبلغ ہو۔ دین کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ دین اسلام کا فلسفہ یہ عجیب ہے۔ جو حکمرانوں کا مال شیعہ بنے وہ ہمارا مولوی ہو تو بھی بغیرت ہے، کسی اور کا ہو تو بھی بغیرت ہے، جو ایدے تے سن کے ڈنڈی مارے وہ بھی بغیرت ہے۔ اسلام کا فلسفہ اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، کسی کو کچھ نہ کہنا، معاشرے سے کمپرومائز کرنا، ہر دور میں جا کے حکمرانوں کا مالشیا بننا، یہ بغیرتی ہے یا دین کی تبلیغ ہے؟ بولیے۔ چلو میٹھے انداز میں کرو، لوگوں کو کرو تو صحیح ہے۔
میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، ہماری طبیعت میں کیا ہے؟ پیر کو ہاتھ نہیں لگانا، مولوی صاحب کو ہاتھ نہیں لگانا، پرے ہو کے بیٹھو، یہ پیر کے بھیڑی ہے، ناراض ہوگا تو اڈا پیر چول ہے تو میرا قصور ہے؟ کسی کا پیر اگر کمینہ ہے تو میرا قصور ہے؟ جیڑے پیر نو بندہ ہاتھ ہی نہیں لا سکتا وہ پیر کے جن نے، او بولو تے صحیح، ہاں پیر سے ہاتھ نہیں لگانا، مگا پرے مار، ادھر عالم کیا ہے؟ ایک پیر کو بیچارے مرید نے، بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا پیر کے تقاضے کیا ہیں، اس نے جا کے پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مرید نے یوں اٹھا کے باہر پھینکا، تمہیں نہیں پتا کرونے؟ میں آخیا کرونے دیا پترا، بیچارے نو نہیں پتا بھئی پیر نو ہاتھ نہیں لانا، ایڈی کوئی بغیرت بلا ہے، ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اب سنیے ہماری طبیعت میں یہ مذہبی طبقہ ہے، ہٹ جاؤ حضرت کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہٹ جاؤ، لیکن اب کس نے کیا لیا؟ آپ یورپ میں چلتے ہوئے کسی سے یوں لگ جائیں، آپ کو زحمت نہیں دیتا، وہ پہلے آپ کو کہتا ہے سوری۔ سچی دسو اے تعلیم کی دی آئی؟ بتائیے، آپ کی گاڑی لگ گئی تو یورپین پہلے سوری، آپ کا کندھا لگ گیا وہ کہتا سوری، اتھے سانو منا کے دیکھ لو، لو جی بندہ حضرت نو کی شے لگ گئی ہے پتہ نہیں، خدا کے لیے اس خول سے باہر نکلو، جہنم کی آگ تیار ہے، مولویوں، پیرو اور مذہبی ٹھیکیداروں، مخلوق کو مخلوق اپنی نہ سمجھو، مخلوق کو اپنے جیسا سمجھو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کے ادنا بندے ہیں۔ جس پیر میں، یہ بات میری لکھ لو ڈونگا باغ میں آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی خیر فرمائے، جس پیر کی تکبر میں، طبیعت میں اتنا تکبر ہو، اللہ کی قسم میں بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بغیرت کی بیعت ٹوٹ گئی، ناراض ہو گئے؟ آج تو تجربہ کر کے دیکھو، ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملاتے ہوئے، یار آپ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، میں آپ سے ملاتا ہوں سکون کے لیے، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، آپ مجھے کیا دے؟ ہاتھ ملا، کیا لیں گے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی، بچے ٹھیک، اتنا پیر سے پوچھ لے تو مرید دا دل کرے واپس میں پیدل ہی جاما خوشی ہے جی۔ آج میرے پیر صاحب نے ماشاءاللہ کیسی ہے طبیعت، وہ تو دکھ دسن جاندہ بیچارہ مرید تے پیر جی میرے گھر میں پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جیڑا سنے ہی نہ پرے پرے، تے جیڑا کو تکڑا ہوئے اندر، ناراض ہو گئے تو انہوں سارے انہوں اپنے پیر یاد آ رہے ہیں، اندر بٹھا، اندر بٹھا انہوں، اے فلانا فلانا بھی ہے، باہر بٹھا، لنگر کھوا لنگر وڈکے مرنی تو دیسی ککڑ تے جیدی وجہ نال کھا رہے ہیں انہوں دال تے مرید قسم خدا کی اگر یہی دال پیر صاحب اپنے ہاتھ سے کھلا دے تو مرید کہتا ہے جی سبحان اللہ، وہ چلو سانو دال ہی کھوا لیکن چلو ہاتھ تے اپنے لال ہے میٹھا، اساں تے دیسی ککڑ کھوائے تھے نو، ناراض ہو گئے؟ تو اڈی طبیعت دا بھی بار بار خیال رکھنا ہے، حالانکہ طبیعت مجھے ہمارے بزرگ آج ماشاءاللہ نظر آئے، ہماری دعائیں نہیں اس کا کرم شامل حال ہوا۔ شیخ عبدالغفور صاحب یہ جو گلستان ہے اس میں ان کے والد کا پسینہ ہے، شیخ ظہور صاحب کا، اب یہ دوسری نسل میں اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک آگے چلتا رہے۔ مسجد کی نوکری کسی کو مل جائے تو وہ دنیا کی حکومت سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی چوکیداری کا بڑا اعزاز ہوتا ہے، تھوڑا جو ہولی سبحان اللہ۔ تو
اللہ پاک آپ کو صحت دے جی شیخ صاحب، اللہ آپ کو شفا دے. ماشاءاللہ اج تو تسی بھرپور تندرست نظر آ رہے ہو. تو سب آخیا بھی میں بالکل درست ہو کے مسیتے جانا ہے. اسی بھی کہنے سارے جمعے ویکھا گے. اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ کوئی بات ہو جائے معذرت. آپ اگر یہ ہم رویہ شروع کر دیں، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، بندہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ وہ یہ نمازی ہے جی، ماشاءاللہ کیسی طبیعت ہے اس کی، یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ مسلمان ہے جی. مطلب آپ کے میرے رویے نے اسلام کی ترجمانی شروع کر دی، اور آپ کے میرے مزاج نے یہ سلسلہ پتہ نہیں کو بر صغیر کی مٹی کا اثر ہے کیا ہے. ہر بندے کا جی چاہتا ہے مجھے پروٹوکول ملے. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، وہاں کا وزیر اعظم بھی، ہمیں بھی کسی ظالم نے کہا تھا میں ایسے کروں گا، پتہ نہیں وہ ماری گیا ہے. جنہیں آکھیا سی میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا، اساں بھی وہ دے چکمے چاہ گئے. تساں بھی گئے ہو. ہاں میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، سائیکل تے جاواں گا. پھر وہ واش روم بھی ہیلی کاپٹر میں جانے لگا. ہیں ناراض ہو گئے ہو. تو عرض یہ ہے مسلمان کہتا نہیں ہے، کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ کرتا نظر آتا ہے. آؤ طبیعت میں عجز اور انکسار. آپ پورے یورپ میں دیکھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ ڈوب چکا ہے، ڈوب رہا ہے. وہ بغیرتی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. تے اسی انہاں کو چنگیاں شیاں تے لے لئیے نا، جڑیاں انہاں ساڈے کو لئیاں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں. یہ اخلاق سوری یہ کس کا ہے؟ ساڈا تے بندہ موٹر وے دی سپیڈ بھی نہیں مندا. کیمرہ پٹ مر جائے جناب تھوڑی سپیڈ 140 ہوندہ نہیں جناب، کیمرہ غلط. ناراض ہو گئے؟ کہتا کہ نہیں کہتا؟ تھوڑا ساڈا اپنا، میرا اپنا چھوٹا بھائی، اسی میں جلسے تے جا رہے ہو، پولیس نے جناب کیمرہ زیادہ ہوا دے نہیں جناب. میں کہوں چپ کر کے پیسے پیش کر دے بس. یہ نہیں کہنا جی سوری بس. یا بندے کی کہیں گے اسی جنازے تے چلے ہیں. اگو موٹر وے والے بھی سیانے نے، وہ آندے نے وہ پڑھدا اپنے جنازے دا اہتمام نہ کر. مطلب طبیعت میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسے میں جانا پڑے گا، کوئی پارٹی اختیار کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم خود کر سکتے اپنی طبیعت میں کر، باقیوں کو چھوڑ دو. ہم جب خود کریں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں ایسا ماحول بنے گا، اطمینان ہوگا. اطمینان کی جانب بڑھیں گے تو خیر ہوگا. قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صوفی گزر جاتا ہے، میرے والا مولوی الجھ پیندا ہے، میں تینوں منا کے ہی جانا ہے. کام کی ہوندہ ہو دینا، اگلا بھی گیا جس کام پہ جانا ہے. صوفی سے کسی نے پوچھا بتا مزاج کیا گئے، لوگ تجھے کہتے گئے یہ، اس نے کہا میں بھکاری ہوں، بھکاری مالک کے در کا. میں سوچتا ہوں میں نے یہ عقل و خرد بھکاری سے لی ہے. ہاتھ میں ڈنڈا، ہر گھر بھیک مانگتا گئے، کتے بھونکتے گئے، وہ ڈنڈے کو یوں ہلاتا جاتا ہے، خیر مانگتا جاتا ہے. شام کو بچوں کا روٹی کا انتظام کر کے وہ مطمئن ہو چکا ہوتا ہے. یہ کتیاں نال الجھنا شروع کر دے وے، ایک کے گھر تو ہی فرصت نہ لبے. ٹکر بھی گیا، رولا بھی مکیا. تے ہون تے کتے ہے ہی بڑے نے، اپڑ گئے ہو تسی. ہیں ہون تے کتے، بلکہ ہون تے کتے ٹاپ 10 وچ بھی آ گئے نے. ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو. عرض یہ کہ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت خواجہ غریب نواز اٹھے، اور پھر جب شیخ کی کرم نوازی ہوئی، تارے جڑی. پھر سنو تسی کہنا یار پھر پیران دی گل آج ہو گئی ہوں میں کی کرا. پیر وہ نہیں ہوتا جو امریکہ کا ویزا دے،
ناراض نہ ہونا. لیکن تانوں تو چاہیے ہی ویزا. میں تے مریداں نو جدوں ہی سنیا پیر جی کاروبار نہیں چل رہا. وہ پیر ہے کہ فیکٹری دا مالک ہے. پیر جی امریکہ دا ویزا نہیں لگ رہا. وہ کوئی صدر بائیڈن ہے. پیر جی یورپ کا ویزا نہیں لگ رہا. اللہ کے لیے پیروں سے یہ چیزیں نہ مانگو. نہ وہ دے سکتے ہیں یہ چیزیں. جو دیتا ہے وہ ایجنٹ ہے. ناراض ہو گئے. جو امریکہ کا ویزا دلائے وہ بول پگو ایجنٹ ہے. پیر کون ہوتا گئے؟ میں نے بیعت کی تو بیعت کرنے کے بعد میرے دل میں میری اماں کی عزت اور بابے کی عزت میں اضافہ ہو تو پیر تیرے بچیاں نو بھی سلام. میں نے بیعت کی تو پڑوسی کی بیٹی بہن مجھے اپنی بیٹی نظر آنے لگی تے پیر تیرے بچیاں نو. میں نے بیعت کی تو میں صبح سے شام تک روزی کما رہا تھا. مجھے حرام حلال کا احساس ہو گیا. پیر تیرے بچیاں نو سلام. میں رات کو سوتا تھا تو اٹھ کے صبح کام پہ جاتا. پیر کی بیعت کی تو صبح تہجد کی لذت مل گئی, فجر کی نماز کی لذت مل گئی. اماں بابے کے جوتے سیدھے کر کے ہاتھ چوم کر اماں کے پاؤں چوم کر میں کام پہ جانے لگا. پیر تیرے بچیاں نو سلام. توجہ ہے کہ نہیں؟ مزاج تو یہی ہوتا ہے. جب یہی نہ ہو تو ختم. جب یہ نہ ہو. ملکہ برطانیہ نے رپورٹ لی. لارڈ میکالے نے پہلی رپورٹ پیش کی ملکہ برطانیہ کو بر صغیر پہ قبضے کے بعد. اس نے کہا لٹریسی ریٹ کہا 99.99%. اس نے کہا عجیب بات ہے, 400 سال سے یونیورسٹی نہیں بننے دی. مقبرے, تاج محل, شاہی قلعے ایسے کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, عجیب بات ہے. یہ قوم بڑی عجیب ہے. محلے کے لوگ دن میں 5 مرتبہ محراب و منبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی سے جڑے ہوئے ہیں. ساڑھی باری بھی سبحان اللہ آکھ دیا کرو. مولوی سے, خانقاہ پہ بیٹھے ہوئے صوفی سے جڑے ہوئے گئے ہیں. جو دور کے گئے وہ 8 دن کے بعد جمعہ کی اجتماع میں, جو اس سے دور کے گئے وہ عیدین کے اجتماع پہ. تو پھر کہا پھر یہ گئے کہ آج تک لٹریسی ریٹ کی زیادتی کی وجہ یہ گئے کہ ان کو اماں بابے کے حیا کا بھی پتہ ہے, رشتوں کے احترام کا بھی پتہ ہے, اور حرام حلال کا بھی پتہ ہے. کہا کیسے؟ کہا کیسے بتاؤں. ان کا کوئی بوڑھا گلی میں سے گزرے, جوان ادا پتر بھی نہ ہوئے, وہ سر جھکا لیندے. یہ تہذیب کو تو یورپ ترس رہا ہے. رات میں گجرات میں جلسہ کرنے گیا تو گلی میں گزرا نا, ایک جوان بچے کو اس کی ماں نے آ کے, وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا, یوں تھپڑ مارا اور گردن سے پکڑا تو وہ لے کے جا رہا تھا. بچہ کہہ رہا تھا اماں میں پھر ایسے نہیں کروں گا. میں کہا اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہے تہذیب, یہ آپ کا فخر تھا. سگریٹ پی رہے ہوتے, یہ تو 20 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے. سگریٹ پیتے بچے بزرگ کو دیکھ کے فوراً نیچے پھینک دیتے تھے, ہم نے دیکھا ہے. کسی کو فلم دیکھنے کا موڈ ہوتا, سنی بیٹھک لبنی, لک لکا کے چھپ چھپا کے اتھے ویکھنی, تیرے ابے نو بھی نہ پتہ لگے, میرے ابے نو بھی نہ پتہ لگے. وہ شرم و حیا کتھے گئی؟ ہن ابا بیچارہ چینل چلاندا ہے خبراں والا, بال کھچ کے آندا ہے ابا وہ فلانی شیلان ملتان تو پرے دی گل کر رہے تواڈی میں. ناراض ہو گئے. میں کیا بھی یہ ملتان تو پرے دی گل ہے, پھر کیوں ناراض ہو گیا؟ تھوڑا جو ہو رولی بولو. مزاج ہی بدل گئے, مزاج ہی بدل گئے. میرے نبی کائنات کے پیارے غلام, کیونکہ مولوی بدل گئے. مولوی بھی کہتے ہیں اللہ بندہ بڑا نیک ہے. اللہ کو بھی بتا رہے ہیں مولوی ہو تو آڈا بٹھا ببے,
اللہ نو نہیں پتا نیک ہے کہ بد ہے؟ تب مولوی ایسے تھے قائد ملت امام نورانی جیسے. میاں نواز شریف کہتے ہیں میں گیا نورانی صاحب کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے, میری ملاقات ہوئی سابق وزیر اعظم, یہ خود بات میں نے سنی جامعہ نعیمیہ کے کنونشن پہ. کہتے ہیں میاں صاحب, مجھے جاتے ہی میاں نواز شریف میاں امام نورانی فرمانے لگے, میاں صاحب ابھی کھانا وانا ناشتہ واشتہ آ رہا ہے, میاں صاحب جو آج کل پی ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں آپ اپنی بیٹی مریم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. طارق جمیل صاحب, حضرت نور الحق قادری صاحب, انہوں آندے نے مولوی پیرو حق گدی مشینوں, نکیاں نکیاں بچیاں دیاں فوٹو لا کے شہزادہ فلان بغیرتیاں چھوڑ دیو, قوم دا کھا کے ڈکار مار کے حکمرانہ دے بسکٹ کھاون والے بغیر تو سانو آندے ہو لنگر, آپ جا کے حکمرانہ دے بسکٹ, ناراض ہو گئے. دین دین ہے. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے پسینہ چھوٹ گیا اور میں جب واپس آ رہا تھا, اچھا پہلے میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے. نورانی صاحب حیرت کا ماحول بناتے ہوئے کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہو اور آپ کو نہیں پتا کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے؟ ہاں وزیر اعظم ہو کہ نہیں پتا؟ کہتے جب میں واپس آیا تو میں نے آتے ہوئے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے مولوی بھی موجود نے. ایسے مولوی بھی موجود نے, یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہوتا ہے. میرے نبی کے پیارے غلام حضرت جناب خواجہ غریب نواز آپ فرماتے گئے مجھے میرے شیخ نے پکڑا اور پھر بارگاہ مصطفی میں لے گئے. جب میں بارگاہ مصطفی میں پہنچا مجھے کہا ہاتھ پکڑا, پیر یہ ہے جناب, ویزے شیزیں آلہ نیجے, جھوٹ لنگا جھوٹ, جھوٹا بھی یہ تھے جھوٹ بھی پنجابی والی جھوٹ, نری جھوٹ. پیر کیا گئے جو آپ کو شب زندہ دار بنائے, شرم و حیا. پہلے پوچھے کاروبار کیا کرتے ہو, سود والا تو نہیں ہے بچے, اس میں سے ماں باپ کو کیا دیتے ہو, کبھی رات کو ماں کے پاؤں دبا کے سوئے ہو, صبح اٹھ کے ماں کے جوڑے سیدھے کیے ہیں؟ حضرت صاحب پیری مریدی ہے نا ہے میرے بچھو, میرے قبلہ, میرے پیارے, اسی دشمن سے نہیں جا, یہ تیرا ہاتھ تیرے منڈے لگ کے جو چمے یہ بھی تم دیکھتے ہو. میرے بچوں کا ادب کیسے کرتا ہے, تو یہ نہیں پوچھتے ہو کہ اماں کے بھی ہاتھ چومتے ہو کہ نہیں؟ ہاں اماں کے بھی ہاتھ چومتے ہو کہ نہیں, ابے کے بھی ہاتھ چومتے ہو کہ نہیں؟ کدے چوم کے ویکھو ابے دے ہاتھ تے اماں دے ہاتھ, قسم خدا دی ویکھو لذت کہیں ملتی. اچھا خواجہ کے شیخ نے کہا, فرمایا شیخ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ ہوتی ہے یہ طریقہ اور ترتیب. حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا آقا میں نے جو پکڑا اور جو لایا آپ کے حضور پیش کر دیا, آپ کو بہتر پتہ ہے ڈیوٹی کہاں لگانی ہے. شیخ کہتے ہیں, خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں نے سلام پیش کیا, اندر سے جواب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا, سلطان الہند, یہ ہند کہاں ہے, کہاں سیستان میں پیدا ہوا, کہاں گھومتے گھماتے حرم شریف بغداد شریف, اور یہ سلطان الہند. پھر میں نے کہا یہ کیا فرما رہے ہیں, کہا میرا کام ختم انہوں دا شروع, ان کا شروع. طیبہ سے منگائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے.
میری ڈیوٹی لگی، میں نے سوچا، پھر پیر نے پکڑا بٹھا دیا روضہ رسول پہ، کہا بس حکم جاری ہو گئے، میپ بھی لے لے، میپ کیا کہتے ہو، نقشہ بھی لے لو، روٹ بھی لے لو۔ کہا کیسے بیٹھنا ہے؟ اس کا نام ہے تربیت۔ نظریں جھکاؤ، بس سن آپ پہ دسن گے مالک۔ کہتے میں نے یوں نظریں جھکائیں، گنبد خضرا کے پاس بیٹھ گیا، اونگ لگی تو فرمانے لگے پلید ماحول کو پاک کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات و منکرات کو ختم کرنے کے لیے اجمیر کے ٹیلے تیرے منتظر رہیں۔ میں کہ اور مشکل اج پھنس گیا، ہند تو نکلے تھے اجمیر، وہ پتہ نہیں کتھے ہیں۔ پھر چلا بغداد، وہاں سے ہوتا ہوا لاہور میں پھر داتا صاحب کی قربت میں رہا تو پھر یوں مزے آئے، کنیکشن تو مالکاں کر دیتا سی، کرنٹ بھردا گیا تو میں کہنے لگا گنج بخشے مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کاملا رہنما۔ 40 بندوں کا صوفیوں کا قافلہ نال لیا، چلے گئے برے صغیر میں داخل ہو گئے۔ پرتھوی راج کی اماں نے کہا بچہ کوئی صوفی آ رہے ہے، طارق جمیل صاحب نہیں آ رہے، صوفی آ رہے ہیں، صوفی۔ اب بولو نور الحق قادری صاحب نہیں آ رہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ پرتھوی راج نہیں آکا اماں پریشان نہ ہو، مولوی تو صوفی تو میرے یوں کا شکار ہے، بسکٹ پلاواں گا، چائے کھلاواں گا، انج کراں گا۔ انہیں کہ اماں پتر میں نو لگ دے تیری ہر شے انہیں لپیٹ لپوٹ دینی ہے۔ اگو نے اقتدار، انہیں کہ اماں بڑے مولوی، بڑے صوفی، بڑے میں ویکھے، تو ویکھتے صحیح ہوندہ کی ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اس نے بڑے ہائی الرٹ کر دیا، لوگ کھڑے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ صاحب گزرے، کون ہو؟ انہاں کہ اسی تے کون ہے، تے پوچھ دے پھرنے ہیں کون ہے۔ انہاں کہ نویں بندے آئے نے جڑا اپنا آپ ہی نہیں دس رہے، کون ہو؟ کہا ساڑی اکھاں ویکھ اسی کون ہاں، ساڑا لباس ویکھ اسی کون ہاں، اسی آپ کچھ نہیں ہاں، کسے دا پیغام لے کے آیا، کس کا؟ کہا اس کا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا اللہ۔ اللہ کی ضرب لگائی، گرا، پھر اٹھا، کہا ایک باری پھیرا کونے کا اللہ۔ یہ 40 کا قافلہ آگے آگے، اللہ 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 کی صدا پیچھے پیچھے۔ جس چک پوسٹ سے گزرتے گئے نکلے 40 جدو پہنچ کے تے نور بنڈیا تے 90 لاکھ پیدا ہو گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بات شروع ہی نہیں ہوئی اور ختم ہو گئی۔ آپ لوگوں کی محبت، پچھلے جمعے میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکا، آپ لوگوں کو اللہ جزا دے، صحت و عافیت عطا فرمائے، کیونکہ ٹائم جو ہے نا میرے کو بھی گھٹ ہے، عمران خان کو بھی گھٹ ہے، میرا مک گیا انشاءاللہ وہ بھی نیڑے نیڑے ہے۔ اللہ کرے آپ لوگوں کا ٹائم ختم نہ ہو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، عزت و برکتوں سے سرفراز ہو۔